پانی جو ہے یہ ایک بہت ہی عجوبہ، دنیا میں تو بہت ساری چیزیں عجوبہ ہیں، اور پانی تو خاص طور پہ بہت ہی ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کی 4 فارمز ہیں۔ یہ سالڈ بھی ہے، یعنی کہ برف اور سنو کی صورت میں، یہ لیکوڈ بھی ہے، اور یہ بادل یعنی کہ ویپر فارم میں بھی ہے، جو بادل آپ کو دھند نظر آتی ہے، اور یہ ہیومیڈیٹی فارم میں بھی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہوا میں معلق ہے، جس کی ریشو کبھی 40-50 سے 80-90% تک ایئر میں ہیومیڈیٹی جس کو کہتے ہیں وہ چلی جاتی ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ پانی کے پہلے بھی شاید میں اس پہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ 4 ریزروائرز ہیں۔ ایک تو آپ کا سنو ہے، یعنی کہ گلیشیئرز ہیں اور برف ہے جو پہاڑوں کے اوپر ہے۔ دوسرا سنو میلٹ، یعنی کہ برف جو پگھلتی ہے اس کا پانی ہے، اور وہ پانی دریاؤں میں بہہ کے وہ سارا سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر۔ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ کھارا بھی ہو سکتا ہے اور میٹھا بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ سمندر رہا ہے یا نہیں رہا، اور کیا وہاں پہ سویٹ واٹر کے جو دریا ہیں وہ چلتے رہے ہیں یا نہیں چلتے رہے۔ اور باقی آپ کا ہے جو وہ سمندر کے اندر سالٹ واٹر ہے جو بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے۔ اور پھر 5ویں جو صورتحال ہے وہ ہے آپ کی جو ہوا کے اندر، ایئر کے اندر پانی فلوٹ کر رہا ہے۔ یہ ہیں ڈفرینٹ ریزروائرز، یعنی کہ ڈفرینٹ اسٹوریج ایریاز جو ہیں وہ یہ ہیں پانی کے۔ اب یہ اسٹوریج ایریاز میں جو پانی ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل اماؤنٹ آف واٹر جو ہے وہ کبھی نہ ایک قطرہ کم ہوئی ہے نہ کبھی ایک قطرہ زیادہ ہوئی ہے، لیکن یہ ریزروائر چینج ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم زمین کے اندر سے جو ایکوافائرز ہیں وہاں سے پانی پمپ آؤٹ کرتے ہیں، اور وہ پانی لگاتے ہیں، وہ پانی ہوا میں ویپوریٹ کر جاتا ہے، اور ہوا میں ویپوریٹ کر کے اس کی یا سنو کی فارم میں نیچے گرتا ہے، یا بارش کی فارم میں نیچے گرتا ہے، یا ڈیو کی فارم میں نیچے گرتا ہے، یا ہیومیڈیٹی جو ہے ایئر کے اندر اس طریقے سے فلوٹ ہوتا ہے۔ سو ویپوریشن کئی طریقے ہیں اس کے، وہ ڈفرینٹ طریقہ سے اس کی فلوٹ ہوتا ہے سر۔ تو بات یہ کرنے والی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پانی پودے کو چاہیے کیوں؟ پانی صرف نیوٹریشن کیریئر ہے، نیوٹریشن کیریئر ہے کہ پانی جب ہم قدرتی وسائل سے، یعنی کہ ہوا سے، ایٹماسفیئر سے، بارش کی فارم میں یا ڈیو کی فارم میں، یا آپ ہیومیڈیٹی کی فارم میں، یا کچھ ایریاز میں جو بیڈ سائڈ ریورس کی بیڈ سائڈس ہیں وہاں پہ فلڈ کی فارم میں دیتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سوائل کے اندر سالوبل منرلز ہیں، ایسے منرلز جو پانی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، وہ اس کا ایک سلوشن بناتا ہے، یعنی کہ واٹر منرل سلوشن بنتا ہے۔ اور یہ سلوشن جو ہے یہ پھر پودے اپ ٹیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بہت ہی باریک ہیئر لائن روٹس ہوتی ہیں وہ کیپلٹری ایکشن کو یوز کرتے ہوئے اس سلوشن کو ایبزارب کرتی ہیں، اور جو ایبزارب کرتی ہیں تو پھر وہ سلوشن اوپر جاتا ہے، اوپر سے ٹرانسپائریشن ہو رہی ہے، یعنی کہ پتوں سے پانی اڑ رہا ہوتا ہے، اور جو پتوں سے پانی اڑ رہا ہوتا ہے وہ ویکیوم کریٹ کرتا ہے آرٹریز کے اندر، اور اس کی وجہ سے پانی اوپر سک ہو جاتا ہے۔ اب پانی اوپر چلا گیا پتوں کے اندر اور پورے باڈی کے سارے آرٹریز میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پانی جو ہے خالص فارم میں، پانی جو ہے وہ پتوں سے جو ہے وہ آپ کا ویپوریٹ کر گیا یا ٹرانسپائر کر گیا، اور جو منرل سوائل کے اندر یعنی کہ پانی کے اندر تھے، سوائل سے جو اس نے لیے تھے، وہ پودے کے اندر رہ گئے، جس سے پودا جو ہے اپنی خوراک بناتا ہے، اس کو مکس کرتا ہے
ایٹماسفیئر سے جو ڈفرینٹ فارم کی چیزیں لیتا ہے، مثلا CO2 کو ابزارب کرتا ہے یا ہائیڈروجن کو ابزارب کرتا ہے سن لائٹ کے ذریعے پروسیس کر کے اور اس میں فوٹوسینتھسس کے ذریعے اس کی پھر شوگرز بناتا ہے اپنے لیے بھی اور نیچے مائکروبس کے لیے بھی اور باقی ساری جاندار چیزوں کے لیے جو خوراک پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ہے طریقہ۔ اب بات یہ ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پانی کس پودے کو کتنا چاہیے۔ اس میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پلانٹ کی کینوپی کا سائز یعنی کہ لیف سرفیس ایریا کتنا ہے، دوسرا ہوا میں ہیومیڈیٹی کتنی ہے، تیسرا ٹیمپریچر کتنا ہے، اور چوتھا ایئر ویلوسٹی یعنی کہ ہوا کتنی رفتار سے کتنی تیزی سے چل رہی ہے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ٹرانسپائریشن ریٹ کیا ہوگا۔ لیکن یہ فرق بھی ہو سکتا ہے۔ فرق اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلو بلاک میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ ٹرانسپیریشن ریٹس ٹو اپ ٹیک آف واٹر منرل سولوشن بائی پلانٹس، یہ کیسے ہوتا ہے۔ اف واٹر منرل سولوشن از ڈینس، یعنی کہ اگر آپ نے پانی کم لگایا ہے اور وہ واٹر اور یعنی کہ واٹر اور منرلس کا سولوشن ڈینس ہے، گاڑھا بنا ہوا ہے، تو پانی کی اپٹیک کم ہوگی، کیونکہ پودے نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کو بیلنس خوراک بنانے کے لیے کتنے منرلز کی ضرورت ہے۔ جتنے اس کو منرلز کی ضرورت ہے وہ اتنے ہی نیچے سے اپٹیک کرے گا اور اتنا ہی پانی اوپر جائے گا جتنے کی اس کو ریکوائرمنٹ میٹ ہوتی ہے منرلز کی ریکوائرمنٹ سے۔ اس نے کو خوراک ہماری طرح ایسی نہیں بنانی کہ کوئی کبھی میٹھی ہو گئی، کبھی پھیکی ہوگی، کبھی نمکین ہوگی، کبھی کچھ ہوگی۔ ایک بیلنس ڈائٹ بنانے کے لیے جتنے بھی ایک جو فارمولا ہے، جو اس کی ریسپی ہے، اس کو میٹ کرتے ہوئے جتنے بھی منرلز کی پودے کو ضرورت ہے وہ اس حساب سے اس کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ فرض کیا آپ کا منرل کا سولوشن جو ہے وہ لائٹ ہے تو پانی اس کو زیادہ کھینچنا پڑے گا اور تاکہ وہ منرل کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے، اور اگر سولوشن ڈینس ہے تو پانی کی جو ہے ریکوائرمنٹ اس کو کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک صورت ایسی بنتی ہے جس میں بہت زیادہ اوپر گرمی ہے اور پانی کی ایویپریشن زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پودے نے اپنے آپ کو گرمی سے بھی بچانا ہے، یعنی کہ ٹرانسپائریشن ہو رہی ہے، اور گرمی سے بچانے کے لیے جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے اس طرح پودے کو بھی پسینہ آتا ہے، تاکہ کیونکہ جو کبھی بھی کوئی جو ایک لیکوڈ ہے وہ جب گیس فارم میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہاں ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایئر کنڈیشنر، ہمارے فریج ہمارے، یہ اسی پروسیس سے چلتے ہیں۔ یا ہمارا پسینہ آتا ہے تو پسینہ کیوں آتا ہے کہ پسینہ جب ایویپوریٹ کرے گا تو ہمیں ٹھنڈ ہوگا، ہمارا جسم کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پانی کی ایویپریشن زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جب پانی کی ایویپریشن زیادہ کرنی پڑتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ منرل کی اپٹیک زیادہ کر لے، اور منرل کی اپٹیک زیادہ کرے گا تو اس کو منرلز کو سٹور کہاں کرے گا، اور پھر اس کی جو اگر وہ خوراک بن رہی ہے تو وہ ساری خوراک ہی امبیلنس ہو جائے گی، اس میں ریشوز ہی ساری چینج ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روٹس کے اندر آسموسس پروسیس جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے اور ریورس آسموسس پروسیس بھی رکھا ہوا ہے۔ ریورس آسموسس پروسیس ہے کہ وہ اگر نیوٹریشن ڈینسٹی زیادہ ہے پانی میں اور اوپر سے ایویپریشن بھی زیادہ ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے، تو منرل کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے، آسموسس پروسیس سے فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اوپر نیوٹریشن ڈینسٹی یعنی کہ ایویپریشن کم ہو رہی ہے، زیادہ گرمی نہیں ہے، تو بہت ہی تھوڑی مقدار میں پانی جو ہے وہ نیوٹریشن اوپر لے کے جاتا ہے۔ یعنی کہ پانی کی اپٹیک کی ڈپینڈنس جو ہے وہ کس چیز پہ ہوگی، کن فیکٹرز کے اوپر ہوگی؟ پلانٹ کا جو کینوپی سائز ہے، ہیومیڈیٹی ان دا ایئر ہے، ایمبینٹ ٹیمپریچر ہے، ایئر ویلوسٹی ہے۔ یہ تو ایک سطحی چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ پانی کی اپٹیک کیا ہوگی وہ دو فیکٹرز ہیں۔ ایک، پودے نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن بھی رکھنا ہے تاکہ وہ گرمی سے بچ سکے، اور دوسرا اس کو صرف اتنی تعداد میں منرل اوپر لے کے جانے ہیں جس حساب سے اس کا کھانا جو ہے وہ اچھا بن جائے، اس کا جو ریسپی ہے وہ بیلنسڈ فارم میں بنے۔ اس لحاظ سے پھر پانی جو ہے اس کی فلٹریشن اور ریورس آسموسس پروسیس سے ہوتی ہے۔ اگر پانی کی اپٹیک اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے گرمی کی وجہ سے،
تو منرل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے، ریورس کر دیتا ہے اس کو، اور ڈیلیوٹڈ فارم میں پانی اوپر جاتا ہے. لیکن اگر اوپر پانی کی ریکوائرمنٹ کم ہے تو بہت ہی تھوڑا سا پانی جو ہے اس کی منرل کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتا ہے، اس لیے واٹر ریکوائرمنٹ بہت ہی محدود ہو جاتی ہے. شکریہ. اب اس سلائیڈ میں ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں مختلف قسم کے پودے جو ہیں ان کی جو لیف سرفیس ایریا ہے کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، اور یہ اس حساب سے ہے کہ وہ پودا کن موسمی حالات کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا اور اس کی نیوٹریشن اپٹیک کتنی ہے. جتنا باریک پتہ ہوگا وہ ان علاقوں کا ہوگا جہاں پہ گرمی زیادہ ہے، اور اس کی جو نیوٹریشن اپٹیک ہے اس کی ریکوائرمنٹ اس کی کم ہے، اور سن لائٹ بھی زیادہ ہے. اور چوڑے پتے جتنے بڑھتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ سن لائٹ وہاں پہ کم ہے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کہ باریک پتے وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ پانی کی زیادتی بھی ہے اور سن لائٹ بھی بہت تیز ہے، اور چوڑے پتے وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ سورج کی روشنی کم ہے، اور یا وہ سردیوں کی فصل ہوگی یا وہ ایکسیپٹ فار فیو کراپس، اس میں لہسن ہے یا آپ کا گارلک ہے. بیسیکلی یہ فصلیں جو ہیں ہم یہاں پہ اس کو ہم نے اڈاپٹ کی ہیں، یہ ان ایریاز کی فصلیں ہیں جہاں پہ 16 گھنٹے دھوپ رہتی ہے. تو ہمیں یہاں پہ اس کو لگانے کے لیے، اس لیے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ سن لائٹ بہت کم ہے اور پتے جو ہیں اس کے بہت باریک ہیں، اس لیے سن لائٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. یہ سلائیڈ آپ کو بتاتی ہے کہ پتوں کی ڈیزائننگ یا سن کینوپی پودے کی ریکوائرمنٹ اور کلائمیٹ کنڈیشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. شکریہ. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پانی کے کون کون سے وسائل ہیں ہمارے پاس. پانی کے وسائل جو قدرتی طور پہ ہیں وہ تو ایک تو فلڈس، جس طرح ریور سائڈ ایریاز کے فلڈس ہیں، اوپر سے ماؤنٹین سے زیادہ پانی کا فلو آتا ہے اور وہ اوور فلو، یعنی کہ جو پانی کے واٹر ویز ہیں وہ اوور فلو کر جاتے ہیں اور پانی باہر نکل جاتا ہے، اس کو ہم فلڈ کہتے ہیں. دوسرا بارش ہے، بارش ہوتی ہے اور اس سے پانی پہنچایا جاتا ہے، اللہ کا سسٹم ہے. تیسرا ہے اوس، رات کو اوس پڑتی ہے. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہیومیڈٹی ان دا ایئر ہے. اور پھر پانچویں جو انسان نے بنائی ہوئی زمینی وسائل کے ذریعے ہم پانی زمین سے پمپ آؤٹ کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، یا نہری پانی لگاتے ہیں، یا سولر کی وجہ سے، یا جو بھی کسی بھی بیسیکلی یا نہری واٹر سپلائی ہو رہا ہے تھرو ڈیمز اینڈ براجز اینڈ کنال اریگیشن سسٹمز، یا ہم گراؤنڈ سے پانی کو پمپ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ہم فلڈ اریگیشن یا کوئی بھی اریگیشن کے میتھڈ کے ذریعے اس کو لگاتے ہیں. تو یہ ہیں ہمارے پانی پہنچانے کے یا پانی حاصل کرنے کے وسائل. جی اب کرنا کیا ہے ہم نے ہم قدرتی، آج کا کویشچن تھا کہ قدرتی وسائل سے جو ہمیں پانی مل رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے مینیج کرنا ہے، اور اسی پانی سے ہم نے کس طریقے سے کراپس کو اچھی ہیلدی طریقے سے گرو کرنا ہے. سب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی پانی ہمیں ملتا ہے اس کو ہم نے پرزرو کرنا ہے، ان کو سٹور کرنا ہے، اس کو رن آف نہیں ہونے دینا. اس کو جس انچ جگہ پہ ایک قطرہ پانی کا نکلا ہے وہ اسی جگہ پہ اس کو ایبزارب کروانا ہے، اور اس کو تاکہ وہ سٹوریج، یعنی کہ زمین کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری واٹر ریزروائر ہے، یہ ایک ہماری ڈیم ہے، ہمارا تالاب ہے، ہماری ٹینکی ہے، واٹر ریزروائر ہے، اور یہ سمجھو کہ ایک سپنج کی صورت میں ہے، اور اس کے اندر ہم نے پانی کو ایبزارب کروانا ہے اور اس کو رن آف نہیں ہونے دینا. پہاڑی یا جو رولنگ لینڈز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی کو رن آف نہ ہونے دیں. اگر اس سلائیڈ میں دیکھیں تو اوپر سے لیفٹ جو سلائیڈ ہے پہلی،
اس میں پانی کس طریقے سے رن آف کر رہا ہے. اس لیے رن آف کر رہا ہے کہ پانی میں زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہے. اس صلاحیت کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ڈیپ پلوئنگ کی ضرورت ہے, اور پھر ہمیں فروز بیڈ فروز اس طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے کہ پانی ہمارا ٹریپ ہو جائے, رن آف نہ کرے. وہیں پہ پانی کو جذب کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ مل جائے تاکہ وہ وہیں زمین پہ کے اندر ابزار ہو جائے, بجائے اس کے کہ وہ اوپر سے ہی لو لائنگ ایریا میں یا نیچے علاقے میں چلے جائے. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پانی جب بھی ہوتا ہے, جس طریقے سے بھی آتا ہے پانی ہمارے وسائل میں, یعنی کہ سال کے کسی بھی منتھ میں ہمیں بارشیں ہوتی ہیں, وہ بارشیں ہی کافی ہوتی ہیں ہمارے لیے اگر ہم پانی کو پورے کو پرزرو کر لیں, سوائل کے اندر ریزرو کر لیں اور اس کو ابزارب کروا لیں. اور یہ اوپر جو رائٹ سلائڈ ہے یہ ہے کہ پانی زمین میں جذب نہیں ہوا, رن آف بھی نہیں ہوا, لیکن زمین کے اوپر کھڑا ہو گیا, اور جب کھڑا ہو گیا تو پانی جذب زمین کر نہیں رہی اور اوپر سے پانی جو ہے ایویپریٹ ہو گیا. تو یہ بھی سارا پانی ہمارا لاس ہو گیا, ویسٹ ہو گیا. سو ہم نے جب پانی کو سوائل کے اندر ایبزارب کروا لیا تو پھر اس جو ایبزارب واٹر ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ اس کو ہیوی آرگینک ملچ سے اس کو کور کر دینا تاکہ کیپلری ایکشنز جو ہیں وہ فنکشن نہ کریں اور پانی نیچے سے اوپر نہ, کیونکہ پانی کی جو موومنٹ ہوتی ہے یہ چاروں طرف ہوتی ہے. پانی جس طرف کو اس کو خشکی نظر آئے گی پانی اس طرف آنا شروع ہو جائے گا, یعنی کہ اگر اوپر پانی زیادہ ہے اور نیچے خشکی ہے تو اوپر سے نیچے زمین کے اندر جذب ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اس کو نیچے سے اوپر خشکی ہو گئی تو نیچے سے اوپر آنا, کیپلری ایکشن کے ذریعے نیچے سے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. اگر لیفٹ ہو رائٹ ہو, آپ یہ سمجھیں کہ ایک رومال ہے, اس کے اوپر آپ پانی کا قطرہ پھینکیں گے تو چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے پھیلنا شروع ہو جائے گا کہ پانی جو ہے جو کم یعنی کہ خشک ایریاز ہیں اس طرف موو کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک قدرتی ایک نظام ہے کہ گرمی سردی کی طرف بھاگ رہی ہے, سردی گرمی کی طرف بھاگ رہی ہے, خشکی نمی کی طرف بھاگ رہی ہے, نمی جو ہے اس طرح جو اس کا ہوا جو گرم ہوا ہے ٹھنڈی علاقوں سے وہ اس کی ٹھنڈی ہوا گرم ہوا کی ریپلیسمنٹ کرتی ہے. یہ سارے موسمیات اسی طریقے سے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نظام بنا ہوا ہے. تو کیا ہوا کہ ہم نے جو پانی بارش کا پانی ہے اس کو سارے کو زمین میں پرزرو کیا, اس کے لیے ماحول کریٹ کیا, ڈیپ پلوئنگ کے لیے کی تاکہ بہت موٹی تہ جو ہے ہمارے پاس مل جائے, یعنی کہ سپنج کی موٹی تہ ہو ہمارے پاس جس میں پانی سارے کا سارا ایبزارب کر جائے. یہاں تک کہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 13 گھنٹے مسلسل بھی بارش ہو تو پھر بھی پانی رن آف نہیں ہونا چاہیے, سارے کا سارا پانی آدھے پونے گھنٹے کے اندر زمین کے اندر جذب ہونا چاہیے اگر آپ نے زمین کی پریپریشن پراپر طریقے سے کی ہوئی ہے. اس کو ٹریپس لگائے ہوئے ہیں اگر تاکہ زیادہ اوور فلو ہو پانی تو وہ پھر بھی باہر نہ جائے, پھر بھی وہیں پہ اس کو ٹریپ کر لیا جائے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پانی ہم نے بارش کا پانی جو ہے جو میجر کوانٹٹی میں آتا ہے اس کو ہم نے سوائل کے اندر پرزرو کر لیا, اور اس کے بعد اس کو ملچ کر کے ایویپوریٹ نہیں ہونے دیا. سو سب سے پہلا جو فنکشن ہے ہمارا وہ یہی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر نیچے سے پانی کی تھوڑی بہت کمی بھی آتی ہے تو اوس اتنی پڑتی ہے, ساری جو آپ کی اوپر آرگینک ملچ ہے وہ اوس اس کو جذب کر لے گی اس کو, اور سارے پانی کی واٹر کی ریکوائرمنٹ جو ہے پودے کی پوری کر دے گی. اگر اوس بھی کم بڑھ رہی ہے تو ہوا میں ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پانی وہ جو آپ کی اپر ملچ ہے پڑی ہوئی وہ پانی کو ابزارب کر لیتے. اب تو یہاں پہ انسٹرومنٹ آپ نے دیکھا اسرائیل نے کئی ملکوں نے بنائے ہیں ایسے علاقوں کے لیے جہاں پانی ہے ہی نہیں اور صرف ہوا سے وہ پانی لے کے اور ڈرنکنگ پانی دے رہے ہیں. ہوا سے ہی پانی کو کنڈینس کر کے اس کا یعنی کہ بخارات کو یا آپ کو ہیومیڈیٹی کو کنڈینس کر کے اس کا پانی بنا کے لوگوں کو پلا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی مشینیں بن گئی ہیں. تو وہی طریقہ اسی چیز سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ ہوا کے اندر جو ہیومیڈیٹی ہے اس کو ہی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کو ہی کنڈینس کر کے ہم پانی کے طور پہ پانی میں کنورٹ کر کے پانی کی جو ضروریات ہیں اس کو میٹ کر سکتے ہیں, اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو جو ہماری ملچ اوپر پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ پانی کو ابزارب کر ڈیو واٹر کو بھی ابزارب کر رہی ہے اور ہیومیڈیٹی کو بھی ابزارب کر رہی ہے. اگر یہ ہم پورا نظام کو ٹھیک رکھیں تو کسی قسم
کا ہمیں یہ پرابلم آ نہیں سکتا پانی کی کمی کا. شکریہ. دوسرا آپ کو پہلے ہی یہ سلائڈ شیئر کی ہوئی ہے کہ پانی اگر ہم زمینی وسائل سے دے رہے ہیں تو قطعی طور پہ جو زمینی وسائل ہیں ان سے جو ہے اس وقت تک پانی ہم نے نہیں لگانا جب تک موئسچر ہمارا سوائل کے اندر مینٹین ہے. موئسچر مینٹین کس طریقے سے، اس کا نشانی کیا ہے؟ 2 نشانیاں ہیں. ایک تو آپ مٹی اوپر سے ملچ ہٹا کے نیچے سے مٹی اٹھائیں. اگر اس کی پنی یا لڈو بن رہا ہے تو موئسچر کی مقدار پوری ہے اور مزید پانی لگانے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. دوسری صورت ہے کہ آپ دوپہر کے بعد دیکھیں، اگر فرض کے نیچے زمین سے پانی کی آپ کسی وجہ سے نہیں مٹی لے سکتے تو پودے کو واچ کریں. دوپہر کے بعد سخت گرمی جب ہوتی ہے تو اس وقت دیکھیں کہ پودا ولٹ تو نہیں کر رہا. ہلکا سا اگر ولٹ کر رہا ہے تو اس کو ہلکا سا پانی آپ نیچے لگا لیں. تو یہ واٹر یعنی کہ زمینی وسائل سے پانی لگانے کا طریقہ ہے. اگر ہم قدرتی وسائل سے پانی کو لے رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کو ہم جو ہے سوائل موئسچر مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کا ابزار کرا لیا اور اس کے بعد پانی کو ہم نے ایٹماسفیئر میں اڑنے نہیں دیا اور وہی پانی یوٹیلائز ہوا جو پودے کی منرل اپٹیک کے لیے اس کی ضرورت تھی. صرف منرل اپٹیک کی ضرورت تھی یا ایکسٹریم ٹیمپریچر گرمی میں اس کو تھوڑا سا پانی ایویپریشن کے لیے چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو جس طرح پسینہ میں آتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے گرمی سے. تو یہ ہے جی جناب پانی کی ریکوائرمنٹس. اور آپ اس طریقہ کار پہ جائیں گے تو آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اس کو چھوڑیں. آپ افریقہ میں جہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی ہم بہت اچھی کراپس کو گرو کر سکتے ہیں. اس سے بڑی ہمارے پاس کیا مثال ہو سکتی ہے کہ پانی جو ہے چاول کا ہم سب لوگوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ پانی کی چاول کو ریکوائرمنٹ ہے. حالانکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ پانی پودے کو اتنا ہی چاہیے جتنا اس کو منرل کو اوپر لے کے جانے کے لیے چاہیے. آپ ایگزامپل دے دیں، یہ دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بوری گندم کی لے کے آنی ہے منڈی سے. آپ اس کے لیے ایک رکشا کروائیں گے یا ایک 16 ویلر ٹرک کروائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ آپ اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جتنی چھوٹی سے چھوٹی ٹرانسپورٹ ہوگی اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ چھوٹے سے چھوٹا رکشا لیں گے. کرایہ کم پڑے گا اور چیزوں کا زیادہ نہیں ہوگا اور وہ بوری منڈی سے اٹھا کے اپنے گھر پہ لے آئیں گے. اب یہی پودا جو ہے وہ یعنی کہ نیچر میں کوئی بھی چیز کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتی ہے، نہ ہی کرتی ہے. اس کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہے. تو جتنی منرل اپٹیک کی یا اوپر کولنس کے لیے اس کو پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی جو ہے اس کی اپٹیک ہوگی. اب چاول کا جو پودا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پتے باریک بنائے اور اس وقت اس چاول کو پودے کو پیدا کیا جب ہوا میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ برسات میں مونسون کے زمانے میں جب ہیومیڈیٹی کا لیول 80% ہے اس وقت تو ہم کپڑے دھو کے باہر تار پہ ڈالیں تو وہ نہیں 4 دن سوکھتے. تو پانی کی ایویپریشن کیا ہونی ہے چاول کی؟ تو اس لیے یہ یعنی کہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ چاول کے پودے کو
اگر یعنی کہ پانی کی سب سے کم ضرورت ہے تو وہ چاول کے پودے کو ہے. شکریہ.